بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے وائس کے ناظرین کو میرا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ معزز ناظرین کرام، دنیا بھر میں مسلمان رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہیں، مگر کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے، اور کیا پچھلی امتوں پر بھی رمضان کے روزے فرض تھے، اور انبیاء کرام علیہ السلام روزے کب رکھا کرتے تھے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ معزز ناظرین کرام، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ناظرین، روزے بنیادی طور پر کسی مذہبی حکم کی بنا پر کسی خاص کام کرنے، چیز استعمال کرنا، تمام کھانے پینے کی اشیاء سے مخصوص وقت تک خود کو روکے رکھنے کا نام ہے۔ تاریخی اور مذہبی حوالوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے کرۂ ارض پر موجودگی کے ساتھ ہی روزوں کا وجود بھی ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ کے 3 دن روزے رکھا کرتے تھے۔ بعض مسافرین نے اسے جنت سے باہر بھیجے جانے کے بعد صیام توبہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سال میں 36 روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ایام بعض یعنی ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزے فرض تھے۔ ایام بعض ان دنوں کو کہا جاتا ہے جب چاند مکمل اور پورے روشن ہوتا ہے، جس سے عرف عام میں 14ویں کا چاند بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہر ماہ 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، جن میں چاند اپنی صورت مکمل کرتا ہے۔ ان روزوں کو عظیم طوفان سے نجات پر صیام شکر کا نام بھی دیا گیا ہے۔ البتہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ مختلف ہوتا تھا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مفہوم کے مطابق وہ 1 دن روزہ رکھا کرتے تھے اور 1 دن افطار کیا کرتے تھے، گویا کہ وہ سال میں تقریباً 182 دن روزہ رکھتے تھے۔ تاریخی ذرائع کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام ہر ماہ 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ وہ مہینے کے آغاز میں 3 دن، مہینے کے درمیان میں 3 دن اور مہینے کے آخر میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہر ماہ 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق ابراہیم علیہ السلام پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے روزے رکھنے کا طریقہ مختلف تھا۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو افطار کے بغیر مسلسل 3 دن روزے رکھنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں اور ہم کلامی کا شرف حاصل کریں۔ تاہم موسیٰ علیہ السلام نے روزے پورے کرنے کے بعد اس بات کو پسند نہ کیا کہ وہ اپنے منہ کی بو کے ساتھ اپنے پروردگار سے ملاقات کریں، تو انہوں نے ایک پیڑ سے شاہ لے کر اسے مسواک کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں سابقہ حکم کی خلاف ورزی پر مزید 10 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ ناظرین، قرآن کریم فرقان حمید میں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے روزے رکھنے کا ذکر بھی ملتا ہے، تاہم وہ لوگوں کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کا روزہ تھا، یعنی خاموشی کا روزہ۔ سورہ بقرہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اور جناب امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک تمام امتوں کو شامل کرتی ہے، اور جس طرح نماز کی عبادت سے کوئی شریعت اور کوئی امت خالی نہیں تھی، اسی طرح روزے بھی ہر شریعت میں فرض رہے ہیں۔ البتہ پچھلی امتوں کے روزے تمام حالات و صفات میں مسلمانوں کے روزوں کے برابر نہیں، مثلا روزوں کے تعداد، روزوں کے اوقات اور یہ کہ کن ایام میں رکھے جائیں، ان میں فرق تھا۔ رمضان المبارک کے روزے دیگر امتوں پر فرض نہیں تھے، اور اس امت پر رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت ہجرت سے 1.5 سال بعد 10 شعبان المکرم سن 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ناظرین، روایات کے مطابق روزوں کی فرضیت کا حکم 2 صدی ہجری میں تحویل کعبہ کے واقعے سے 10 روز بعد شعبان میں نازل ہوئی۔ روزہ شعبان کے مہینے میں نازل ہوا، جس میں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو ماہ صیام قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کی ہدایت کرنے والا اور جس میں ہدایت کی حق اور باطل کی تمیز کی نشانی ہے۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ دی ہوئی ہدایت پر اس طرح کی بڑائیاں بیان کرو کہ اس کا شکر ادا کرو۔ ناظرین، امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے
یہود و نصارہ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا روزہ با اہتمام رکھا کرتے تھے۔ قمری مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15 تاریخ کے دن، جنہیں ایام بعد سے موسوم کیا جاتا ہے، کہ روزے پہلی امتیں بڑے اہتمام کے ساتھ رکھا کرتی۔ رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کے بعد ان روزوں کی حیثیت سنت کا درجہ اختیار کر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشورہ اور ایام بعد کے روزے رکھنے کا معمول مدت العمر قائم رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔